نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر کچھ لوگ کچھ رسومات اور خرافات کرتے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ، قرآن اور احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یقیناً یہ محترم مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو احترام کے ساتھ گزارا جائے، عبادات کی جائے۔ اس مہینے میں بہت بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور پھر یہودی جو مکے کے یہود تھے وہ بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور مدینہ آئے، وہاں یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ روزہ رکھتے تھے بطور شکرانہ، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، اور وہ روزہ اس کے ساتھ شامل کروں گا، 9 محرم کا روزہ۔ تو اگر کوئی شخص اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنا چاہے تو وہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھ لے، اس میں ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر کچھ خرافات جو لوگ کرتے ہیں، جیسے تعزیہ نکالنا، اسی طریقے سے ذوالجناح کا نکالنا، پھر اس کے نیچے عورتوں کا گزار دینا، اسی طریقے سے نوحہ کرنا، رونا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، مجلس سجانا، عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں ملنا، بے پردگی کرنا، بے ہودگی کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کو دکھ اور افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے آنکھوں سے آنسو جائے، وہ غم منائے، لیکن غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجلس قائم کرے، لوگوں کو جمع کر کے کہ آؤ جمع ہو جائے اور ہمیں رونا ہے کسی کے اوپر بھی۔ یقیناً وہ نواسے رسول تھے حسنین، اور اسی طریقے سے اہل بیت اور صحابہ کرام کی اولاد، صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے، انبیاء کرام کے بعد ان سے بڑھ کر ہمارے لیے قابل عظمت اور قابل اعتبار، اور اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، احترام کریں، اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں کس طرح ہو، اور ان کے جانے پر ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر تمام عالم اسلام کو دکھ ہے، درد ہے، اور سب اس پر دکھ اور درد کے اظہار کرتے ہیں کہ یقیناً یہ واقعہ جو ہوا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، واقعہ کربلا، اور ان کو جو ہے نا وہاں پر محصور کیا گیا، اور اسی طریقے سے پانی بند کر دیا گیا، پھر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر دین اسلام کے اندر اور خرافات ان کو نکالا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے طرف سے چیزیں اس میں ایجاد کی جائے۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ سبیل لگوانا اور پانی پلانا کہ بھئی حسنین جو ہے وہ پیاس سے جو ہے نا شہید ہو چکے تھے، تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پانی پلا رہے، تو بھئی اس پانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو پلا رہے، یہ حسنین کو نہیں پہنچ رہے۔ اگر آپ سبیل لگوا رہے تو سال بھر لگوا دیں، وہاں پر پانی کا انتظام کریں جہاں پہ پانی کی ضرورت ہو، لوگوں کو جہاں پہ ضرورت ہو، پانی میسر نہیں ہو، آپ وہاں پہ سبیل لگوا دیں، کنویں کھودیں، اسی طریقے سے پائپ لائن لگوا دیں۔
لیکن جہاں پہ ضرورت ہو، صرف محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، یہ سال بھر کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، منگنی کرنا، کوئی خوشی منانا، اسی طریقے سے کاروبار کا افتتاح کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا یہ ثواب ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شادی بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کاروبار شروع کرنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ دنوں میں سے، ایام میں سے کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ لوگوں نے بنایا کہ یہ دن منحوس ہے، یہاں پہ اس دن کاروبار نہیں کرے، اس میں کاروبار نہیں کرے، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ شادی بھی کر سکتے ہیں، منگنی بھی کر سکتی ہے، اسی طریقے سے کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لے اور کاروبار شروع کرے، اسٹارٹ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔